السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹر، ہم لوگ سورہ یونس آیہ مبارکہ 95 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 100 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید ٹرانسلیشن کا لیسن نہیں ہوگا اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 96 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جن پر ثابت ہو گئی بات تیرے رب کی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تفسیر، جیسا کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے، جس طرح بنی اسرائیل نے اپنے پاس ہدایت کتاب الہی آ جانے کے بعد بھی اختلافات کیے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی لوگوں کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ جو کچھ اتارا گیا ہے آپ کی طرف وہ حق ہے، اس پر ایمان لے آؤ اور اس میں بالکل بھی شک نہ کرنا، اور نہ ہی ان لوگوں کے ساتھ ہونا کہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو نقصان اٹھائے گا، اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ تو پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو سب کچھ حقائق دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، جس طرح کے سرپرست فرعون نے کیا کہ سب کچھ حقائق دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا۔ تو ایسے ہی کچھ لوگ ہوا کرتے ہیں کہ ان کو ہر نشانی بھی دکھا دی جائے تو وہ ایمان نہیں لاتے، جیسا کہ مشرکین مکہ کو بھی ہر طرح کی نشانی دکھائی گئی، فرعونیوں کو بھی بار بار کبھی تنبیہ کی گئی، کبھی ان کو معجزات دکھا کر ہدایت کی طرف لانا چاہا، لیکن ان کے اوپر جو تقدیر تھی وہ غالب آئی اور وہ ایمان نہ لائے۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس ہر طرح کی نشانی بھی آ جائے تو وہ ایمان لانے والے نہیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ تو ایسا پھر ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوتا۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید ایک اور بستی کا ذکر کر کے بات کو مزید واضح کر رہی ہیں۔ فلولا کانت قریۃ آمنت، پس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی آمنت کی ایمان لے آتی، فنفعہا ایمانہا، کہ اس کو نفع رہتا اس کا ایمان، الا قوم یونس، کہ ایک بستی ایسی تھی، تاریخ میں ایک بستی ایسی ملتی ہے کہ جو عذاب دے کر ایمان لائی تو اس کو اس کے ایمان نے فائدہ دیا۔ وہ کون سی بستی تھی؟ یونس علیہ السلام کے قوم، ان کی قوم کی بستی۔ اور یاد رہے کہ یہاں یونس کا جو ورڈ ہے یہ اللہ کے بہت ہی برگزیدہ پیغمبر تھے، اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام بھی یونس رکھا گیا۔ تو کیا اللہ فرما رہے ہیں، لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئی، کشفنا عنہم، ہم نے کھول دیا، ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور فائدہ دیا ہم نے ان کو ایک وقت تک، یعنی کہ جتنی ان کی زندگی کی مدت لکھی تھی تقدیر میں اتنا ان کو جینے کا مزید موقع دیا گیا، ان کو عذاب سے ہلاک نہیں کیا گیا۔ تو اس کا تھوڑا تاریخی پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، جس طرح کے باقی بھی پیغمبر انبیاء اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ تو ان کی جو بستی تھی اس کا نام نینوا بتایا جاتا ہے۔ یہ سمندر کے کنارے آباد تھی بستی، بہت ہی خوبصورت، بہت حسن و جمال والی بستی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ان کی بستی کو بہت بارونق بنایا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا، لیکن وہی بات کہ جس طرح ہر بستی نے اپنے پیغمبر اپنے نبی کو ستایا، انکار کر دیا، تو کچھ یہی حال ان لوگوں کا بھی تھا۔ غالباً 7 سال انہوں نے اپنی قوم پہ حکومت کی، اپنی قوم کو تبلیغ کی، لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں تھی۔ تو سیدنا یونس علیہ السلام آخر انسان تھے، ان کو غصہ آ گیا، طیش میں آ کر انہوں نے اپنی قوم کو اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے، تم نہیں مانتے تو ان قریب تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ جو زیادہ راجے رہے ہیں اس کے مطابق 3 دن کہا گیا کہ 3 دن تک تم فائدہ اٹھا لو تو تم پر آخرکار عذاب آ جائے گا۔ یہ کہہ کر خود الگ ہو گئے بستی سے۔ تو پہلے تو ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا اس بات کا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سیدنا یونس علیہ السلام بھی ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور بتائے بغیر پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، اور ڈھونڈنے کے باوجود مل نہیں رہے، اور کچھ آثار بھی ان کو نظر آنے لگے عذابات کے، جیسا کہ بادل گہرے چھائے اور ان کو یوں لگا کہ واقعی یہ جو بادل ہیں ہمارے اوپر عذاب نہ لے آئیں۔ اس بات سے بہت پریشان ہوئے۔ مزید انہوں نے اپنے پیغمبر کو سیدنا یونس علیہ السلام کو ڈھونڈا، لیکن وہ نہ ملے۔ آخرکار ان کی عقل نے کام کیا، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے گھر بار، اپنے بیوی بچوں، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اپنے جو مویشی جانور تھے ان کو بھی لیا اور کھلے میدان میں چلے گئے، اور وہاں جا کر گر گڑا کر اللہ سے دعائیں کی، توبہ استغفار کی، اور آئندہ ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو جب اس طرح گر گڑا کر دعائیں کی، خود کو پیش کیا اللہ کے حضور، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور توبہ قبول کرنے کے بعد مزید ان کو دنیاوی فائدوں سے بھی بہرہور کیا۔ جتنی ان کی زندگی مزید لکھی تھی ان کو فائدہ اٹھانے کے لیے موقع دے دیا گیا۔ یہ پہلی بستیاں کیا ہوا کرتی تھی کہ عذاب سے تہس نہس ہو جایا کرتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیغمبر کی لاج رکھتے ہوئے ان کو مزید جینے کا موقع دے دیا اور ان کی توبہ بھی قبول کر لی۔ اور ادھر سیدنا یونس علیہ السلام کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ایک اور مقام پہ ان کو ذنون بھی کہا گیا، وہ بھی آپ نے بتانا ہے کس سورہ مبارکہ کس پارہ میں ہے ان کا یہ نام، اور ایک اور ان کے لقب ان کو دیا گیا ہے، وہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون سا لقب ہے اور کس سورہ مبارکہ میں کس پارے میں ہے، اور مختصر آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتانا ہے کہ وہ لقب ان کو کیوں دیا گیا تھا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو البتہ ایمان لے آتے، مَن فِی الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، جو بھی زمین میں ہے سارے کے سارے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا تو لوگوں کو زبردستی منوا کر ہدایت کی طرف لے آتا، لیکن ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردستی سب کو منوا کر ایمان کی توفیق دے رہے تھے تو پھر امتحان ہی کاہے کا، کیونکہ جب انسان امتحان سے گزرنے کے بعد اس کا رزلٹ اناؤنس کیا جاتا ہے تو پھر یہ بہت ہی زیادہ خوشی کا مقام ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج جو طالب علم ہیں وہ بس یہی چاہتے ہیں کہ ہم چیٹنگ کر لیں اور ہمیں امتحان سے گزرے بغیر ہی انعام و اکرام سے نوازا جائے، ہمارا رزلٹ اناؤنس کر دیا جائے۔ لیکن پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ طالب علم بہت محنت کیا کرتے تھے، اور اپنی محنت کے بل بوتے پہ ان کو یہ انتظار ہوا کرتا تھا کہ ہم نے محنت کیا تو اب ہمارا رزلٹ ہمارے ہاتھ میں آئے گا تو ہمیں اپنی محنت کا پھل مل جائے گا۔ تو جو جنت اور دوزخ ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عمل کے سلے میں عطا کرنی ہے، لیکن اس کے بعد یاد رہے اپنے فضل و کرم سے کوئی بھی انسان اپنے عمل کے سبب جنت میں نہیں جا سکتا، البتہ اہل جنت کو خوشخبری دی جائے گی کہ یہ جو آپ کو اتنی نعمتیں دی گئی ہیں یہ تمہارے اعمال کا صلہ ہے، یعنی کہ انسان جب اعمال کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے
کہ میں اچھے عمل کروں تاکہ مجھے اس کے بدلے میں جنت ملے، رب تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ جب رب تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادھر کیا فرما رہے ہیں؟ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو زبردستی منوانا چاہتے ہیں، یعنی کہ کیا اللہ آپ لوگوں پہ زبردستی کرنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی ہدایت کی طرف لائے۔ جب انسان کی کوشش ہوتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ راہیں آسان کر دیتے ہیں، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جان ایمان لے آئے اللہ کے حکم کے بغیر، ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن مزید پھر کوشش انسان کی ہوتی ہے۔ لیکن جو ایمان نہیں لاتے، جو سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتے ہیں۔ گندگی کس چیز کی؟ کفر و شرک کی، نفاق کی، کہ ان کے دل پہ سخت ہو جاتے ہیں اور پھر قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کے دلوں پہ بھی مہر لگ جاتی ہے۔ اور یاد رہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو مجبوراً اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن ایسا اسلام پھر قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح فرعون نے ساری زندگی تو انکار کیا، لیکن جب موت سامنے نظر آئی تو اس وقت قبول کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں ایمان لے آیا جس پر موسیٰ اور ہارون ایمان لائے ہیں، یا پھر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ تو اس وقت ایسا زبردستی ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، بلکہ اس کو آگے سے تنبیہ کر دی کہ اب تو ایمان لاتا ہے، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اس سے پہلے تو انکار کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔ اب اس طرح کا جو زبردستی ایمان لانا ہے وہ ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنی کافی ہیں، تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے لیسن۔ اور اس کے علاوہ پہلے بھی آپ لوگوں کو کہا گیا کہ پارہ اپنے اختتام کی طرف ہے، تو آپ لوگوں نے پارے کے ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دینی ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے 10 پارے کمپلیٹ ہوئے، تو 10 پاروں کی آپ نے ٹیسٹ کی تیاری بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ بہت جلد انشاءاللہ آپ لوگوں نے 10 پاروں کا بھی ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔